والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا خاتم النبيين. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و کرم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت سے آج سیام اپنی پوری رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، بخششوں کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم پہلے اشرے سے گزر رہے ہیں. الحمدللہ تعالی the month of Ramadan, the fasting is going now, nearly close to finish first 10 days. We started yesterday. It's very, very important and significant topic. I recited one verse of the Quran from Surah Al-Ahzab, in which Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned 10 good qualities and sifat of the mu'mineen and mu'minat and muslimin and muslimat, men and women, parallel. So I was explaining the first sifat which Allah subhanahu wa ta'ala has explained. Muslim, who are the Muslims? So whether they are the men or women, Muslims, مسلمین and مسلمات. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ جو مسلمان ہوتا ہے، کہہ دینا مسلمان بڑا آسان ہے لیکن مسلمان بننا بڑا مشکل ہے. تو اس پر گفتگو تھی کہ سچا پکا مسلمان کون سا ہوتا ہے کہ جو صرف نماز بھی پڑھتا ہو اور قرآن کریم بھی پڑھتا ہو، باقی چیزیں تو یہ عبادات کرتا ہو، لیکن باقی اور بہت سی چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو الحمدللہ تعالی یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمارے پاس گریٹ اپورچونٹی فار اس ٹو چینج اوور سیلف. سو if we can't change now, then when are we going to change then? This is the Ramzan Sharif, and great month, the month of forgiveness, the month of tawbah, the month of istighfar, the month of zikr adhkar and dua, as much as we can. So this is another golden opportunity for us. We are human beings, we can make errors, we can make mistakes. In our past, whatever we have been doing, now we should be fully committed and convinced that we're going to change inshallah this month. Allah subhanahu wa ta'ala is so kind and merciful. تو کل ڈسکس ہو رہا تھا حدیث مبارکہ کی روشنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ کون ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. صرف عبادات ہی نہیں، وہ عمل عبادات بندہ اور رب کے درمیان ہے. اسی لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ایک تقسیم ہوتی ہے. The human rights and the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے وہ رب جانے، اس کا بندہ جانے. وہ چاہے تو بڑے بڑے نمازی حاجی، بڑے بڑے جبے قبو والوں کو وہ نہ قبول کرے، وہ بے نیاز ہے. اور وہ چاہے تو کسی عام سے بندے کی کوئی ادا اس کو قبول ہو جائے، اس کو پسند آ جائے، وہ قبول فرما لے، وہ تو بے نیاز ہے. وہ خالق اور مالک ہے، اسی کو مجبور نہیں کر سکتا. لیکن جو حقوق العباد ہوتے ہیں، human rights, they are very very important. The Prophet ﷺ says, if you make something wrong, you did something wrong to someone, human being, until he forgives you, Allah subhanahu wa ta'ala will not forgive you. تو اس لیے بندہ بندے کو معاف کرے تو تب رب بھی معاف کرتا ہے. حقوق العباد ان کی بڑی امپورٹنس ہے.
تو اس لیے اس میں زیادہ تر وہی باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کل جو حدیث پاک میں نے بیان کی تھی. آج میں نے کہا تھا زبان کے بارے میں آپ کو بتائیں اس کی اہمیت کیا ہے. بہت ہی خوبصورت بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. آپ ذرا سوچئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جملوں میں ایک اس سینٹنس 2 جو الفاظ استعمال کیے، پوری انسان کی زندگی اس میں شامل ہے. How important is it? You will find it now and I'm going to read hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam in front of you and then you will understand the importance of the tongue. یہ جو ہماری زبان ہے اس کی. اور ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، عن سعد بن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من يضمن لي بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنہ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پوری زندگی کا نچوڑ ہے یہ حدیث پاک میں کہا کرتا ہوں. if we hold this حدیث پاک, one hadith, whole life is covered. how important and beautiful is it? نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، if you give me the guarantee of 2 things، وہ کون سی؟ فرمایا کہ وہ ہے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک وہ ہے جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے. معنی کیا ہے؟ فرمایا give me the guarantee of these 2 things. Your tongue which is in between 2 jaws and which is the other thing is which is in between your legs, mean your chastity, your character. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم your privates یعنی اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی. فرمایا ان 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، جنت کی گارنٹی مجھ سے لے لو. آقا علیہ السلام نے اب ذرا اس کو دیکھیں، look at it. If you give me guarantee of these 2 things, your tongue, it will never go wrong, and your privates mean your character. Give me the guarantee of your character and your tongue, then I can give you the guarantee of the Jannah. You will enter to the Jannah. These 2 things, how important are these? آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات میں ذرا غور کیجئے گا. پوری زندگی انسان اپنی زبان، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہوں کی، کہ انہیں مس یوز نہیں کرو گے. یو ول نیور مس یوز دیم. انہیں مس یوز نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اب ذرا اس پر سوچیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات فرمائی ہے یہ کتنی اہم بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہ جو کل بات کی تھی، آقا علیہ السلام نے، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی آئی ہے، نبی کریم علیہ السلام اسی سے ریلیٹڈ بات ہے. اس سے بھی اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا تھا نا ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ یہ جسم کو آپ ایک اسٹیٹ تصور کر لیں. ٹیک یور باڈی فار ایگزامپل لائک اے اسٹیٹ اینڈ اٹس ریپرزینٹیٹیو از یور ٹنگ. یہ جسم ایک ریاست کی مانند ہے، زبان اس کی ترجمان ہے، وہ اس کی ترجمانی کرتی ہے. آپ سوچ لیں، ponder on it, think about it, کہ it's absolutely true. پورا جسم ہے. Anything happens to your body, who represents this? Who tells? If you go to the doctor, go to anyone, I've got this problem, I've got this pain, whatever. تو کون ایکسپلین کرے گا؟ your زبان، your tongue. یہ زبان بیان کرے گی جسم کی کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی درد ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، آؤٹ سائڈ ہو، ان سائڈ ہو، جو بھی whatever is wrong with your body, زبان, your tongue is going to explain it. So this is the representative. How important is it? پورے جسم کی آرگنز ایک طرف، یہ زبان ایک طرف. میں پورا جسم ایک طرف، یہ زبان اس کی نمائندہ ہے. حضور فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف سے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے یہ کہتے ہیں. ذرا سنیے گا بات آقا علیہ السلام نے، میں جو بات ایسے نہیں کی تھی، میں نے بڑی سوچ سمجھ کر آپ کو یہ مثال دی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو یہ سارے جسم زبان سے ہاتھ جوڑ کے یوں کہہ لیں، میں مثال دے رہا ہوں، ایسے ہی بات ہے کہ سارے جسم کے اعضاء اس کی خوشامد کرتے ہیں، یعنی زبان کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں، دیکھ تو ہم تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج صبح سے شام تک. دیکھ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ باقی جسم کے سارے اعضاء جسم کے سارے جمع ہو کر اس زبان سے کہتے ہیں کہ سن، یہ جو صبح ہوئی اب سارا دن گزرے گا، دیکھ تو ہوئی ہے، ہم تیرے ساتھ جڑے ہوئے، تجھ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. Whole body
parts, our whole body parts, they say to the tongue. The Prophet ﷺ says, every morning they say to the tongue, okay, listen to us, okay, be careful, we are depending upon you, whatever you do, we'll face it. So if you are going to the right way, if you explain the right things, if you don't say anything wrong, anything bad, we'll be also right with you. If you go to the wrong way, we'll be on the wrong way. Whatever you say, whatever you do, we are with you. You are our representative. You are representing us everywhere. Whatever you say, whatever bad or good, we are with you because everyone follows you. अब हाथ को तकलीफ है, पाँव को तकलीफ है, आंख को तकलीफ है, कान को तकलीफ है, जो भी, अब वो जो भी बोलेगी जुबान, अच्छा बोले या बुरा बोले, नुमाइंदगी तो उसी ने करनी है. अब इस आंख के बारे में ये जो भी बोले, यही लोग समझेंगे, यही सुनेंगे कि जो ये बयान करती है वही कुछ है. बयान तो इसी ने करना है, हाथ का भी इसी ने बयान करना है, टांग का भी इसी ने बयान करना है. तो इसलिए जुबान की इतनी अहमियत है. आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी गारंटी मुझे दे दो और अपने किरदार की इस्मत की गारंटी. इसी आयत करीमा में ये जो मैंने हदीस पाक पढ़ी है, दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करती है. अल्लाह पाक ने फरमाया ये जो 10 सिफात है, 10 गुड कैरेक्टर्स एंड क्वालिटीज ऑफ द मेन एंड वुमेन, उनमें से ये भी है वल हाफिजीन वल हाफिजात, वो अपनी इस्मतों की हिफाजत भी करते हैं. वल हाफिजीन फुरूजम वल हाफिजात, वो अपनी इस्मतों की, इज्जतों की हिफाजत के, दे गार्ड देयर चैस्टिटी, अपनी इस्मत की हिफाजत करते हैं. अब ये दोनों चीजें इसमें आ गई. आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा मुसलमान वो है, मुसलमान की अलामत क्या है, वो ये है कि जुबान भी अच्छी हो और उसका किरदार भी अच्छा हो. इसलिए always try to protect your tongue. Be careful whatever we utter from our mouth, whatever we say. We have to be very, very careful with our words whenever we talk to someone. So we have to be careful. ये रमजान शरीफ का महीना है, इससे बड़ा मौका मेरे ख्याल में हमारे पास कोई नहीं हो सकता. ये अल्लाह का मेहमान आया हुआ है कि हम ये पक्का वादा कर लें कि आज के बाद अगर मुझ में कोई कोताहियां थी, हम सारे फरिश्ता कोई भी नहीं है. वी कैन मेक एरर्स. हमेशा मैं जब भी बात करता हूं, मैं सबसे पहले अपने आप को इसमें शामिल किया करता हूं कि हम सारे इंसान हैं, गलतियां करते हैं, खताएं करते हैं. इस पर पूरे पूरे तौबा के हवाले से गुजर चुके मैंने किए हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह पाक बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है. वल्लाही बिलीव मी, हम डिले करते हैं, रब के करम में कभी डिले नहीं होता, कभी ताखीर नहीं होती. बंदा जब भी जो ही तौबा के लिए उसके बारगाह में आता है, वो तो फरमाता है मैं तो, मेरी रहमत तो तैयार है. My mercy, my forgiveness is always there. It's you, you delay always. Oh my servant, come to my bargah, come to my court and do tawbah. I'll accept it. तो इसलिए ये मौका है कि हम तौबा करें, इस्तिगफार करें. और आका अलैहिस्सलाम ने ये जो बात की है, इसको समझने की कोशिश करें कि अपनी जुबान और अपना किरदार, इसकी गारंटी कोई दे दे तो हुजूर फरमाते हैं मुझसे वो जन्नत की गारंटी ले ले. इस पर आखिरी बात में बयान करता हूं. फिर इसी से मिलती जुलती बात है. आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दो हदीस मुबारका है, एक बड़ी खास बात है, दो लफ्ज लेकिन इतना खूबसूरत उसमें बयान. फिर इसीलिए हुजूर फरमाते हैं मुझे जहां और बहुत सी खुसूसियात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है ना, उसमें एक ये भी है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी एक सिफत और खासा अता फरमाया है कि मैं, अल्फाज मेरी गुफ्तगू के थोड़े होते हैं लेकिन उसका मानी बाहर बेकरार होता है. हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दिस इज द मिरेकल ऑफ द प्रॉफिट अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, whenever they say anything, the words are very limited but the meanings are too big, vast, like an ocean. नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला की रावी तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समता नजा. 3 अल्फाज है, मन समता नजा. फरमाया जो खामोश हो गया वो नजात पा गया. मतलब ये है बहुत ज्यादा बोलने से पॉसिबिलिटी होती है कि इंसान स्लिप हो जाता है. गुफ्तगू कम की जाए, टॉकिंग लेस की जाए, जितना कम बोलेंगे इतना ही आपके हक में होगा. मन समता नजा, जो खामोश हो गया वो नजात पा गया. कि यू शुड ऑलवेज कीप साइलेंट. साइलेंस, दैट इज व्हाई देयर आर मेनी अदर हदीस. साइलेंस इज, फरमाया आका अलैहि ने, साइलेंस इज इबादत एज वेल, द वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इफ यू आर क्वाइट most of the time, you don't talk too much, then there is a possibility your tongue, we can go wrong, it can go right and left, you make mistakes.
So less talking better for us, more talking is not good for us. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. اس پر پھر ایک اور حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف ظاہر موضوعات پر گفتگو بات ہوتی ہے, ساری تو نہیں کر سکتے. آخری حدیث پاک آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه فقال تقوى الله وحسن الخلق, وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج, او كما قال عليه الصلاه والسلام. وہی بات ایک دوسرے انداز میں, کچھ مزید اس میں الفاظ ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی اعمال ایسے ہیں, what are the deeds, good deeds which take us to Jannah, most of the deeds, good deeds, کون سی وہ اچھے اعمال ہیں اور کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں. بہت سے کون سے, یعنی ہمیں یہ بتائیے اکثر ان اعمال کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم inform us, tell us about those deeds which take us to the Jannah. وہ کون سی چیزیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق. تقوی اللہ, وہی جو تقوی کی ہماری جو ٹاپک چل رہا ہے یہ اسی کا حصہ, is part of it. The righteousness, piousness, اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ سے خوف کرنا بھی, fear of Allah سبحانہ وتعالی. Be righteous, be pious. فرمایا تقوی اللہ, وہ کیا ہے؟ یہ سارا تقوی ہے. whatever is being described so far is part of taqwa. ابھی جو بات ہوئی اپنی زبان کو کنٹرول کرے, اپنے کردار کی گارنٹی دے, گفتار کی گارنٹی دے, یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. فرمایا تقوی اللہ, اللہ کا خوف, وحسن الخلق, اچھا اخلاق, good manners. when you show good manners to others, when you talk to someone, جتنی بھی گفتگو دوسرے سے انسان کرتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا نا, اب دیکھیں بندہ, یہ بات میں جو بار بار کہتا ہوں یاد رکھیں, اس میں سب سے پہلے شامل ہوں. ایک بندہ نمازی بڑا اچھا ہے, کہتے ہیں بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے, تہجد گزار ہے, ایک قرآن بڑا پڑھتا ہے, تلاوت بڑی کرتا ہے, ذکر بڑا کرتا ہے, مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, بڑی تلاوت کرتا رہتا ہے, لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے, اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے. But his character is not good, his behavior is not good, his manners are not good, then it's questionable. اس کی نمازیں, اس کے روزے, حج, زکات, سارا کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن اخلاق اچھا نہیں. فرمایا پھر تو وہ کچھ بھی نہیں. پھر پوچھا گیا آقا علیہ السلام سے, یا رسول اللہ وسلم وہ کون سی زیادہ تر چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں؟ What are those deeds which take us to the جہنم, hellfire, وہ کون سی ہیں؟ اس پر پھر آقا علیہ السلام نے دو ہی الفاظ بولے, کیا؟ الفم والفرج. فرمایا منہ, تمہارا منہ اور تمہاری شرمگاہ. وہی بات بولی کہ your tongue and your privates, mean your character. فرمایا یہی دو چیزیں ہیں, یہ زبان ہے, یہ پھسلتی ہے, یہی سب کچھ کراتی ہے, اور وہ کیریکٹر ہے. وہی بات کہ give me the guarantee of your tongue and your privates, your character, then I'll give you the guarantee of the Jannah. تو آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں اب یہ اس کا اپوزٹ آ گیا. فرمایا وہ تھا جنت کی گارنٹی لینی ہے تو ان دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو. فرمایا زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں لے جانے والے یہی دو ہیں, یہی سبب بنتے ہیں. These are two major sources which take us people to the Jahannam and hellfire. Your tongue, this tongue, your zuban and your farj. یہ دو چیزیں ہیں in between your legs. That's why Aqā says your character. میں یہ دو چیزیں ہیں یہ جہنم کی طرف لوگوں کو لے جاتی ہیں, اور تقویٰ اور حسن خلق یہ جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. ان دنوں رمضان شریف کے اندر ہمارے پاس یہ بہت ہی خوبصورت موقع ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پچھلے گناہوں سے, خطاؤں سے توبہ کریں, پکی توبہ کریں, استغفار کریں. آج ایک دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے, بڑی اچھی بات انہوں نے پوچھی. کہتے ہیں اطمینان قلبی کے لیے, دل کو سکون آئے, گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا, کیا پڑھنا چاہیے, ہمیں کوئی خصوصی بات بتائیں. یعنی someone asked me this question today, someone rang me about the satisfaction of your heart. We're staying at home, always, everyone nowadays, lockdown is there, so you're staying at home, what should we do, what shall we do, what shall we read, any wird, any wazifa. تو میں نے انہیں بتایا, یہ قرآن کریم خود بتاتا ہے نا. اب ظاہر سکون قلبی, یہ جو سیٹسفیکشن ہے, سینکٹیٹی ہے, یہ کس چیز میں ہو؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. ذکر اللہ یہ جو ہے نا, یہی اس کا علاج ہے.
تو میں نے بتایا سورہ الرحمن گھروں میں خود پڑھے تب بھی کسی خوبصورت قاری قرآن کی تلاوت لگا کے سنیں سورہ الرحمن، کمرہ بند کر دیں اندر لگائیں بیٹھ کے سنیں پوری سورہ الرحمن، آپ خود فیل کریں گے. You'll feel satisfied spiritually انشاءاللہ العزیز when you listen to the سورہ الرحمن، تلاوت سورہ الرحمن. پھر کو میں نے بتایا زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. وہ جو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں نے بیان کی تھی کہ ہر چیز کا حل اگر انسان کسی مشکل میں ہو تو میں استغفار اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. استغفار makes easy things for us. So read istighfar most of the time and درود شریف. Salat upon the Prophet, salam upon the Prophet علیہ السلام. صلاۃ والسلام آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات پر زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے ان دنوں. تو اس لیے یہ جو ایام رمضان شریف کے خصوصیت کے ساتھ جو احباب اس بیماری کا شکار ہیں یا بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، گھروں میں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی. میں ہمیشہ اینڈ پہ اسی لیے چند الفاظ دعائیہ میں کہتا ہوں، دعا کرتا ہوں. آج خصوصی دعا کر لیں کہ اللہ رب العزت، ہم دعا کرتے ہیں ہم گناہگار خطا کار سے، بدکار سے، سیاکار سے، مالک تو رحیم ہے نا، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے. تجھے اپنی رحیمیت، کریمیت، ستاریت، غفاریت، رؤفیت کا وسیلہ، تجھے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت و رفتوں کا وسیلہ، ماہ سیام کی عظمتوں کا وسیلہ، رحمتوں والے اشرا کا وسیلہ، نزول قرآن کے اس مہینے کا وسیلہ، قرآن اور صاحب قرآن کی عظمتوں کا وسیلہ، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا کر دے. جو جہاں کہیں بیمار ہے مالک، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، پوری دنیا کے اندر اللہ پاک اس بیماری کا جو شکار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. جو تندرست ہیں انہیں اس سے محفوظ فرما. تو ہی سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی حفاظت فرمانے والا ہے. تیرا اپنا فرمان ہے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. مالک سب کی حفاظت فرما. اس رمضان شریف کے فیض و برکات اور انوار و تجلیات میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما. ہماری مالک ماضی کے ختم کو معاف فرما. ہمیں سچی پکی توبہ نصوح کی توفیق مرحمت فرما. آئندہ میں سچا پکا تائب ہونے کی توفیق مرحمت فرما. ہمارے مرحومین کی بھی اللہ پاک مغفرت اور بخش فرما. ہم دنیا سے جائیں تمہارا خاتمہ بالخیر فرما. قبر و حشر میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت اور پہچان نصیب فرمانا. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين وما علينا الا البلاغ.